اصل میں آ گیا ہوں، لیکن میں نے یو وانٹ ٹاک ٹو ہم اگین؟ اوکے، اچھا میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں، تو آپ کا بھی شکریہ، سورج صاحب کا بھی، اور جو ہماری مدد کر رہے ہیں، تو میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب، ہم آپ کا ہماری اس آج کی سوال و جواب کی نشست میں ہمارے سچے لمحات خدا کے ساتھ کے چیٹ گروپ میں خوش آمدید کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ خدا کا رفیق ہونے میں اور خدا کا نبی ہونے میں کیا فرق ہے، اور ان کے اسی سوال کا دوسرا حصہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آپ زاہد خان صاحب سے پوچھیں کہ نبی کا مقام بلند ہے یا خدا کا رفیق ہونے کا مقام بلند ہے۔ بہت شکریہ جی۔ خدا کا رفیق ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو فردوسوں میں ابراہیم بھی ہے، لیکن یہ رفیق وہ جو اوپر والی جنتیں ہیں نا، جسے ورٹیکل جنتیں کہتے ہیں، جسے فردوس میں یہ تو افق پر ہے، اور اسے کیا کہا جاتا ہے جو سیدھی اوپر جاتی ہیں، وہاں یہ رفیق نہیں جا سکتا، کیونکہ دوست جو ہے رفیق وہ وہاں نہیں جا سکتا جہاں آپ کے بیٹا بیٹی، آپ کی بیوی، خاص پرائیویٹ جہان ہے، وہاں پہ رفیق کی پہنچ نہیں ہے۔ تو رفیق تو بڑے ہیں خدا کے۔ اب آتا ہے کہ رفیق بڑا ہے یا نبی، تو پہلی سیڑھی رفیق بھی نبی ہی ہوتا ہے، یہ جان دیں۔ پھر رفیق کے بعد جو درجہ ہے وہ ہے مسیح کا، اوپر کا۔ مسیح رفیق اور نبی سے بڑا ہے، رفیق اور نبی ایک ہی لائن میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ مقامات ہیں، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر خدا کہے میں تیرا رافعہ اپنی طرف کر دوں گا، یہ بات کی عیسیٰ کے متعلق، وہ بیٹا ہے۔ محمد صاحب مرتے مرتے یہ کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ رفیقوں میں، اعلیٰ سے مراد اعلیٰ رفیقوں میں جو تیرے بڑے بڑے دوست ہیں، ان رفیقوں میں۔ تو رفیقوں کی پہنچ ہورزنٹل ہے، آپ سمجھا دیں ہورزنٹل کیا ہوتا ہے، ورٹیکل نہیں ہے۔ یہاں پہ آ کے مقامات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ کہا بر رفع اللہ علیہ، میں تیرا رافعہ اپنی طرف سے کروں گا، تو یہ مقام نہیں ہے، یہ خدا کے بیٹا بیٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو خاص ورٹیکل عالم بالا جنتیں ہیں، رفیقوں کی جنتیں نیچے ہیں۔ اب خدا یہ بھی کہے تو نبی بھی ہے، مسیح بھی ہے، تو میرا بیٹا بھی ہے اور میرا دل بھی ہے، تو یہ جو دل ہے خدا کا، جیسے خدا نے مجھے پکارا کہ تو میری نمائندگی کرے گا کلے جہانوں میں، تو یہ بھی مقام نہیں ہے، یہ حال ہے کہ وہ خدا میرا روپ لے گا، میں اس کا روپ لوں گا۔ تو نبی اور رفیقوں کی دنیا ہے وہ نیچے رہ جاتی ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ رفیق اپنی روحانیت میں ابھی گروتھ کر رہے ہیں، یعنی بڑھ رہے ہیں، ترقی نہیں ہوئی۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ تو یہ روح کی دنیا درجہ بدرجہ مقامات اور حال ہے۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ان محترم کا اگلا سوال ہے کہ کیا کوئی نبی، کوئی مسیح اپنا مقام چھوڑ سکتا ہے یا اپنے مقام سے گرایا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوں گی؟ بہت شکریہ۔
خدا کبھی بھی اور کسی کو بھی مقام سے نہیں گراتا. پہلے یہ بات اپنے دل کے اندر جگہ دے دیں، سنبھالیں. اگر نبی گرتا ہے یا مشن چھوڑ جائے یا اپنے مقام کو جو خدا نے دیا ہے چھوڑ کر اپنی دنیا میں چلا جائے، پرانی دنیا میں، تو یہ سارا قصور اس کا ہوتا ہے. خدا کی ذات کبھی کوئی منصب دیکھ کے نہیں چھینتی. تو جب وہ مشن کو کسی وجہ سے بھی کہ مدد نہیں آ رہی، تو مجھے کیوں چھوڑ گیا، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اندر اس نبی کا دوش اور قصور ہے. خدا کبھی نہیں چھوڑتا، مقام سے نہیں گراتا، بلکہ خدا تو پیچھے جاتا ہے. جیسے الیاس کے پیچھے گیا اور کہا تو یہاں کیا کرتا ہے، واپس جا اور میرا مشن پورا کر. تو یہاں پہ سر قصور 100% نبی کا ہوگا. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. یہ ہمارے ایک جرمنی کے ہی محترم ہیں، انہوں نے بھی خدا کا نبی اور رفیق ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ ان کی آڈیوز شیئر کریں گے. تو ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، آپ نے پچھلی ریکارڈنگز میں فرمایا کہ خدا اس شخص کا، اس نبی کا رافع اپنی طرف کر لیتا ہے. یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو جب آپ فرماتے ہیں کہ خدا کسی کا رافع اپنی طرف کرتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا خدا اسے روحانی ترقی عطا فرماتا ہے، اویئرنس، یا اس کی تھوڑی سی ہمیں تفصیل بتائیے گا. بہت شکریہ. جب خدا کہتا ہے میں تیرا رافع اپنی طرف کروں گا، تو وہ شخص ہورزنٹل جنت ہے، جو فرشتوں کے جہان ہے انگنت، جو فارمیشن جہان ہے، گروتھ جہان ہے، جہاں پہ ترقیاں کر رہی ہیں روح نبیوں کی کمپلیٹ. یہاں پہ یہ بڑے بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، یہ ہورزنٹل جہان ہے. تو اس کے بعد فرشتوں کے جہان سفید نوروں کے سچائی کے ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر خدا یہ کہہ دے کہ تیرا رافعہ میں اپنی طرف کروں گا، تو یہ گولڈن اور آسمانی نوروں کے جہان ہیں، جسے ہم ورٹیکل کہتے ہیں، جو سیدھے اوپر جاتے ہیں. تو یہ وہ جہان ہیں جہاں پہ خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے. یہ مقامات نہیں ہے، یہ حال ہے جہاں خدا ملتا ہے، دکھائی دیتا ہے، واز دیتا ہے، لیکچر دیتا ہے. تو یہ گولڈن نوروں کے جہان فیمیل ترجمانی کرتے ہیں، اظہار، اور آسمانی نوروں کے یہ میل ترجمانی کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں پیرنٹل ورٹیکل ورلڈ. تو یہ وہ جہان ہیں جہاں پہ روح فرشتوں کے جہانوں سے نکل جاتی ہے. 99.99 پروفٹ وہ یہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں، فردوسوں میں، اور ترقی کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی اس روحانی رہنمائی کا، اور آپ کے قیمتی وقت کا. تو آپ کے پاس اب مزید اگر چند منٹس وقت میسر ہے، تو ہم آپ کو اپنے اگلے سوال جواب کی نشست کے لیے انگلش ٹرانسمیشن کے پروگرام ون گاڈ فیملی کویسچن اینڈ آنسر میں لیے چلتے ہیں. اور ہمارے تمام ممبران کا اور ہماری ایڈمن ٹیم کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ.